بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصب علی، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تازہ ترین نیوز کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائن کی طرف۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ وہ کون سا یورپی ملک ہے جس نے دوبارہ سے نکاح پہ پابندی لگانے کے بارے میں تغدو شروع کیا اور اس کے بارے میں کافی سیریسلی سوچ رہا ہے، کیا اقدامات کر رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ وہ کون سے عرب ممالک ہیں جس نے ایک تازہ ترین پاکستان کو خطرناک قسم کی دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد تیسری نیوز ہم پہ بات کریں گے کہ پاکستانیوں کے لیے وہ کون سی اچھی خبر ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت عمدہ ثابت ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں۔ اس کے بعد بات کریں گے اسپین کی حکومت کی سشو پنج کی کہ وہ کبھی اقرار کرتے ہیں اور کبھی انکار کرتے ہیں، وہ کس چیز کے بارے میں ہے، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے اب بات کرتے ہیں نکاح پہ پابندی کی۔ یورپی یونین چھوڑ کے پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو کوئی بھی نیا لا بناتا ہے، بے شک وہاں پہ الیکشن کے ذریعے ان کے امیدوار چنے جاتے ہیں، وہاں پہ صدر پریزیڈنٹ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی عوامی قانون اگر بنانا ہو تو اس قانون کے اس ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ریفرینڈم کے ذریعے ہوگا، اور وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ وہ اپنے وزراء پہ، اپنی کابینہ پہ، اپنے ممبر آف پارلیمنٹ پہ نہیں چھوڑتا، نہ ہی اپنے پریزیڈنٹ پہ، وہ عوام پہ فیصلہ لے کے جاتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے کہ یہ قانون بننا چاہیے یا نہیں۔ اور وہ ملک ہے سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک مرتبہ پھر ریفرینڈم کروایا جا رہا ہے کہ نکاح پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں۔ یہ اسلامو فوبیا کا تازہ ترین جو ہے وہ واقعہ پیش آ رہا ہے، اور یہ تقریباً مارچ کے مہینے میں دوبارہ سے ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، اور اس ریفرینڈم میں کے رزلٹس پہ طے کیا جائے گا کہ آیا نکاح پہ پابندی لگے یا نہ لگے۔ اس سے پہلے تقریباً 2 مہینے پہلے ایک ریفرینڈم اور بھی ہو چکا ہے، وہ ان کی عوام سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کی جائے یا یورپ کے اندر ہی رہا جائے، تو وہاں پہ میجورٹی آف پیپل نے کہا تھا کہ یورپ کے اندر ہی رہا جائے۔ اس وجہ سے ابھی تک سوئٹزرلینڈ نے یورپی یونین کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ قائم رکھا ہے، نہیں توڑا۔ تو اس وجہ سے اب نیا ریفرینڈم جو ہے وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ نکاح پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں۔ اس کے بعد دوستو دوسری نیوز جو شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہے عرب ممالک کی تازہ ترین پاکستان کو دھمکی۔ شاید آپ جانتے ہوں ایک بہت مشہور فیمس پاکستانی صحافی ہیں ہارون الرشید، انہوں نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک نیوز چینل میں بیٹھ کے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ صحافی جو ہیں یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور کافی زیادہ ISPR اور اس طرح کے دوسرے ادارے جو ہیں ان کے اندر کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو ایک بہت خاص نیوز کا پتہ چلا ہے، وہ یہ ہے کہ عرب ممالک نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ آپ کی سٹاک ایکسچینج جو ہے کراچی والی وہ تباہ کر دی جائے گی۔ تباہ کرنے سے مراد ہو سکتا ہے کہ اس کی جو معاشی طور پہ حالات ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہو۔ دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو سزا دینے کے طور پہ یا ڈرانے کے طور پہ ایسا کہہ رہے ہوں۔ یہ یاد رہے کہ سعودی عرب اور عرب امارات جس کو UAE بولتے ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور وہ گٹھ جوڑ مل کر پاکستان کو اب کافی محاذوں پہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ان کے علاوہ ایک اور نیا گروپ بنانے کی کوشش کی تھی، ملیشیا، ترکی اور پاکستان نے، جس کی وجہ سے ان کو پاکستان کے ساتھ آج کل کافی بڑی ناراضگی چل رہی ہے، اور سعودیہ نے پاکستان کو دیا ہوا $3 ارب کا قرضہ بھی واپس لے لیا۔ اسی وجہ سے پاکستان، سعودیہ اور UAE کے تعلقات کافی خراب ہیں۔ UAE نے پچھلے دنوں پاکستانیوں کے وزٹ ویزے اور ورک پرمٹ بھی روک دیے تھے، لیکن بعد میں جب وضاحت ان سے طلب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ عارضی طور پہ روکے گئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے۔
اب آنے والے وقت میں مزید حالات کس طرف جاتے ہیں عرب ممالک کے ساتھ، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ ان تمام ممالک کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن شپ بنا کے رکھے جائیں، لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ ان ممالک میں جو بادشاہی نظام ہے وہ اپنے بادشاہی نظام کو بچانے کے لیے اپنی تمام حدود سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں، جیسا کہ تازہ ترین مرحلہ آپ کے سامنے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے، جو کہ کوئی بھی مسلم ممالک جو ہے، خاص طور پہ سعودی عربیہ اور یو ای جیسا ملک، جن کو تمام تر عرب لیگ میں ہوتے ہوئے معلومات ہیں کہ اسرائیل نے کون کون سی زیادتیاں کی ہیں فلسطین کے ساتھ، پھر بھی اس کو تسلیم کرنا، ایکسیپٹ کرنا، اس چیز کی واضح نشانی ہے کہ ان ممالک میں جو شاہی نظام ہے وہ اپنا شاہی نظام بچانے کے لیے کسی حد پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے پاکستانی اوورسیز کے لیے ایک بہت اچھی خبر کون سی ہے۔ پاکستان نے مئی میں پاکستانی وزارت داخلہ نے، اور اسپیشلی اگر پاسپورٹ آفس کی بات کریں تو انہوں نے، جو کہ وزارت داخلہ کے انڈر آتی ہے، جو وزیر داخلہ اس وقت شیخ رشید، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ مئی میں تمام پاکستانیوں کو ای پاسپورٹ دینے شروع کر دیے جائیں گے۔ ای پاسپورٹ بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ایک کارڈ کی طرح کا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اسی طرح ایک بک کی شکل کا ہوگا، لیکن بک کے اندر ایک پیج میں ایک کارڈ لگا ہوگا جس میں ایک چپ ہوگی، اس چپ میں آپ کا تمام ڈیٹا سیو ہوگا۔ اب تو پہلے صفحے پہ آپ کا نام، پاسپورٹ نمبر، ایوری چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے کارڈ کی چپ کے اندر سب کچھ ہوگا۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں گی، جہاں پہ بھی ای گیٹ لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ اب زیادہ تر یورپ میں اور ترقی یافتہ کنٹریز میں لگ چکے ہیں، وہاں پہ آپ کو امیگریشن پاس کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلی گیٹ میں آپ اس کی انٹری کروائیں گے، اسکین کریں گے، گیٹ آٹومیٹک اوپن ہو جائے گا۔ دوسری گیٹ میں جا کے آپ نے اپنے فنگر پرنٹ دینے ہیں، تصویر کھینچنی ہے، اور آپ باہر چلے جائیں گے۔ کسی بھی نمائندے کی یا کسی بھی شخص کی وہاں پہ ضرورت کی نہیں پیش آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بھی اب وہ گیٹس، ای گیٹس جس کو کہتے ہیں، وہ لگوانے کا فیصلہ کیا ہے، اور مئی میں یہ پاسپورٹ ایشو شروع ہو جائیں گے۔ جیسے یہ پاسپورٹ مئی میں ایشو ہونا شروع ہو جائیں گے، ویسے ہی پاکستان کی تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ ای گیٹس کو لگوانا شروع کر دیا جائے گا۔ اور اس پہ جو ایف آئی اے اور پاسپورٹ آفس کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تمام آرڈر دے دیے ہیں، خاص طور پہ پاسپورٹ کی مشینری وغیرہ بھی نصب ہو چکی ہے، ہم نے اس کے خاص پیپر کے آرڈر بھی دے دیے ہیں، اور اس کو عنقریب بنانا شروع کر دیا جائے گا، اور مئی میں عام عوام کے لیے پاسپورٹ ایشو کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستانی پاسپورٹ کا امیج بھی بہتر ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی اسمگلنگ ہے اس پہ بھی کافی زیادہ کنٹرول کیا جا سکے گا۔ اب آخر پہ دوستوں بات کریں گے اسپین کی حکومت کے بارے میں۔ اسپین کی حکومت، جیسا کہ وزارت جو سیاحت ہے انہوں نے کہا تھا کہ اپریل میں تمام جو ٹورزم ہے وہ اوپن ہم کرنے جا رہے ہیں، صرف اور صرف ہمیں ایک نیگیٹو کرونا ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ویکسین لگوانے کا سرٹیفکیٹ چاہیے، اور کوئی بھی ملک کے اندر آ سکتا ہے سیر کرنے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے یہ کہا ہے، اسپین کی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سمر یعنی کہ گرمیاں جو ہیں اس میں ممکن نظر نہیں آتا کہ ٹورسٹ ملک میں آئیں گے، کیونکہ کرونا کی حالت جو ہے وہ کافی زیادہ تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا کی جو نئی قسم ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اس گرمیوں میں بھی ٹورسٹ نہ آئیں۔ دوسری طرف جو وزارت سیاحت ہے انہوں نے تازہ ترین بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ہوٹلنگ اور دوسری جو سیاحت سے منسلک دوسرے جو پوائنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ ٹورسٹ کو بلوانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ دیں، رعایتیں دیں، تاکہ ٹورسٹ جو ہیں وہ اسپین کا رخ کریں۔ اب یہاں پہ یہ کنفیوژن اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی وزارت کا یا پرائم منسٹر کا کس کا کہنا جو ہے وہ ٹورسٹ یا ٹورزم انڈسٹری مانے۔
یہ یہاں پہ ایک بات اور کرنی بہت ضروری ہے کہ اسپین جو ہے ان ممالک میں آتا ہے جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں، اسی وجہ سے اس ملک کی بہت بڑی اکانومی کا پارٹ جو ہے وہ ٹورزم انڈسٹری پہ چل رہا ہے، اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن حکومت کی کنفیوژن کی وجہ سے اور حکومت کے اس اقرار اور انکار کی وجہ سے ٹورزم انڈسٹری، اسپیشل ہوٹل انڈسٹری اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے شعبے ہیں وہاں کے لوگ جو اس شعبے سے منسلک ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں کہ یہ حکومت کا فائنلی کوئی بھی رزلٹ یا کوئی بھی اعلان سامنے نہیں آ رہا۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کرونا کی کنڈیشن کے ساتھ ساتھ اسپین حکومت کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین نیوز، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔